بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اسلامی چینل میں بیانات کے سلسلے کی ویڈیو نمبر 48 میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم اس میں وضاحت کریں گے کہ قرآن پاک میں قوموں کے عذاب کے بارے میں کیا ذکر ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ہمارا مقصد قرآن پاک سے اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا ہے، طریق پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ تو دوستوں، قرآن پاک ایک لازوال رہنما ہے جو نہ صرف ایمان اور اخلاق کا درس دیتا ہے بلکہ ماضی کی قوموں کے انجام کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہ کہانیاں محض تاریخ کے طور پر نہیں دی گئی بلکہ وہ انسانیت کے لیے سبق اور انتباہ کا کام کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار آنے والے موضوعات میں سے ایک قوموں کی سزا سے ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کے پیغام کو جھٹلایا، تکبر میں مبتلا ہو گئے اور غلط کاموں پر قائم رہے۔ یہ بیانات اللہ تعالیٰ کے انصاف اور اس کے صبر اور کفر اور بدعنوانی کے حتمی نتائج کو نمایاں کرتا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، قرآن پاک واضح کرتا ہے کہ کوئی قوم بغیر تنبیہ کے ہلاک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ جب پیغام کو مسلسل تردید اور رد کیا گیا تو اس کے بعد سزا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ العصر آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ عذاب الہی کبھی ناجائز نہیں ہوتا۔ یہ واضح رہنمائی اور ثبوت فراہم کرنے کی بات یہ آتا ہے۔ سب سے مشہور مثال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ صدیوں تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور منہ موڑ لیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے عظیم سیلاب بھیجا۔ قرآن پاک سورہ القمر آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بس ہم نے آسمان کے دروازے کھولے پانی کے ساتھ اور زمین کو چشموں سے جاری کر دیا تو پانی پہلے سے طے شدہ کام کے لیے مل گیا۔ یہ تباہی اس وقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ سچائی کو مستقل طور پر مسترد کرنا الہی غضب کو دعوت دیتا ہے۔ ایک اور مثال قوم عاد کی ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے مشہور تھے۔ انہیں حضرت ہود علیہ السلام نے خبردار کیا تھا کہ لیکن ان کے تکبر نے ان کو اندھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 16 میں، جس کا ترجمہ ہے، بس ہم نے ان پر مصیبت کے دنوں میں ایک چیخنے والی اندھی بھیجی تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو مزہ چکھیں، لیکن آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کی کہانی انسانی کو یاد دلاتی ہے کہ طاقت اور دولت کسی قوم کو اس وقت نہیں بچا سکتی جب وہ اپنے خالق کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ اسی طرح قوم سمود کو پہاڑوں میں گھر تراشنے کے اعلیٰ مہارتوں سے نوازا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا تھا اور اونٹنی کی شکل میں اللہ کی طرف سے نشانی عطا کی، اور اس کے باوجود انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور حق کو رد کیا۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 78 میں، جس کا ترجمہ ہے، پس ان کو زلزلے نے پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کی ناشکری اور نافرمانی ان کی تباہی کا باعث بنے۔ فرعون اور اس کی قوم کا قصہ بھی قرآن پاک میں ظلم اور انکار کی مثال کے طور پر دہرایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، فساد پھیلایا اور تکبر کے ساتھ اپنے آپ کو اعلیٰ ترین رب قرار دیا۔ معجزات دیکھنے کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 40 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پس ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا تو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہو۔ فرعون کی سزا ظاہر کرتی ہے کہ کوئی بھی حکمران خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو الہی انصاف سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے بے حیائی
اور نبی کی دعوت کو رد کرنے کی سزا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 84 میں، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اخلاقیات اور معاشرے میں بدعنوانی تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتے ہیں جب کوئی کمیونٹی تمام حدوں کو پار کر لے۔ قرآن پاک اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف جسمانی تباہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے خشک سالی، قحط یا تفرقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المامون آیت نمبر 76 میں، جس کا ترجمہ ہے اور یقیناً ہم نے ان کو تکلیف میں پکڑا لیکن وہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سختی بھی ایک تنبیہ ہے اور آخری تنبیہ آنے سے پہلے توبہ کا موقع ہے۔ اس کے ساتھ قرآن پاک واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ طویل عرصے کے صبر اور بار بار تنبیہ کے بعد ہی قوموں کو سزا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 59 سورہ قصص، جس کا ترجمہ ہے اور تمہارا رب ہستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرے گا جب تک وہ ان کی بستیوں میں کوئی رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیت پڑھے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کریں گے کہ جب تک ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کی نمایاں کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سزا کبھی بھی من مانی نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانیوں کو اسباق پر بھی زور دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6483 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ بھڑکائی اور اس میں کیڑے پڑنے لگے۔ میں تمہیں آگ سے دور رکھنے کے لیے تمہاری کمر باندھ رہا ہوں لیکن تم اس میں گرنے پر اصرار کرتے ہو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ پچھلی قوموں کا انجام ایک تنبیہ کا کام کرتا ہے تاکہ امت مسلمہ تباہی کے اس راستے پر نہ چل سکے۔ صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 177 میں روایت ہے جب لوگ برائی کا دیکھتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب بھیجے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم یا ظلم پھیل جائے اور اسے روکا نہ جائے تو عذاب الہی بھی آ سکتا ہے۔ قرآن پاک نے قوموں کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے تاکہ انسانیت کے تکبر، ظلم، کفر اور اخلاقی بدعنوانی کے نتائج کی یاد دہانی کرائے۔ یہ کہانیاں ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ وقتی سبق ہے۔ وہ یہ سکھاتے ہیں کہ ہدایت ہمیشہ اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے ہوتی ہے، کہ طاقت اور دولت کسی قوم کی خدائی انصاف سے نہیں بچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تباہی کو اس وقت تک مؤخر کرتی ہے جب تک کہ توبہ کا ہر موقع ختم نہ ہو جائے۔ ماضی کی قوموں کی تباہی تمام آنے والے نسلوں کے لیے ایک انتباہ کے طور پر کھڑی ہے۔ یہ انسانیت کو عاجزی، شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن پاک ان واقعات کو معاشروں کے لیے آئینہ کے طور پر پیش کرتا ہے کہ وہ اپنی حال پر غور کریں، کیونکہ حقیقتاً وہی رب جو ماضی کی قوموں کا سزا دیتا تھا آج کی قوموں کو دیکھ رہا ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آج کی بحث، آج کی اس بیان کا اختتام عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔